خمس لا يعلمهن إلا الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں یہ عرض کیا تھا کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھیں. علم غیب کلی، علم غیب کامل، علم ما کانا وما یکون جو ہے یہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ اکتب ما کانا وما یکون الی یوم القیامت. حکم دیا اس قلم کو کہ لکھو جو ہونا ہے اور جو قیامت تک ہوگا سب لکھ دو. تو اللہ کی تقدیر کی قلم نے اللہ کے حکم پر سب چیزوں کو لکھا اور تمام چیزوں کو لکھ کر ام الکتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جفت القلم ورفعت الصحف، کہ اب وہ صحیفے لپیٹ دیے گئے، قلم خشک کر دیا گیا. جو کچھ قیامت تک آنا ہے وہ سب اللہ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا. تو یہ علم کامل جو ہے، یعنی ابھی دنیا پیدا بھی
نہیں ہوئی تھی، آسمان و زمین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور 2000 سال پہلے اللہ نے جو کچھ ہونا ہے دنیا میں، جو کچھ ہوگا، جو ہو رہا ہے، اور جو آئندہ قیامت تک ہوگا، سب اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بڑی چیز، کوئی چھوٹی چیز، کوئی تر، کوئی خشک، کوئی سخت، کوئی نرم، ایسا فیصلہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنی تقدیر میں نہ لکھ دیا ہو۔ سب اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر میں لکھا گیا اور لوح محفوظ میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس علم کامل کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو چیزیں ظاہر ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، جو چیزیں ہم سے غائب ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ علم غیب خاصہ خدا ہے، علم غیب صفت خدا بندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد رکھو، جیسے ذات میں شریک کرنے والا مشرک ہے، اسی طرح اگر کوئی اللہ کی صفات خاصہ میں بھی شریک کرے وہ بھی مشرک ہے، کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھو، صفت کا انکار کرے تو بھی کافر، اللہ کی صفت خاصہ میں کسی کو شریک کرے تو بھی کافر۔ یعنی ایک بندہ دو خدا مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور اللہ کے صفت غیب میں، علم کامل میں، قدرت کامل میں کسی کو شریک کرے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت کا انکار کرے تو بھی مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کی صفت ہی لم یلد ولم یولد، انہوں نے صفت کو توڑا تو کافر بن گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ بیٹوں سے پاک ہے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، وہ کافر ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، حالانکہ اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ جب انہوں نے صفت توڑی تو کافر بن گئے۔ اسی طرح جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، ائمہ بھی عالم الغیب ہیں، 12 امام بھی عالم الغیب ہیں، تو اس نے اللہ کی صفت میں شریک کیا ہے۔ تو جب صفت میں شریک کرے تو مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں شرک کے ہر قسم سے، ہر نوع سے محفوظ رکھے اور صحیح عقیدے پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اب مسئلے کو سمجھیں، درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہو۔ یہاں چونکہ ایک ضروری بات آ گئی تو لوگوں کو بڑا اس میں اشکال ہوتا ہے کہ جی جب اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے تو پھر ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تقدیر میں تو اللہ نے لکھ دیا کہ چور نے چوری کرنی ہے، ڈاکو نے ڈاکہ مارنا ہے، شرابی نے شراب پینا ہے، زانی نے زنا کرنا ہے، تو جب تقدیر کا فیصلہ ہے تو پھر سزا کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ کا لکھا تو کبھی ٹل۔ اب دیکھو نا، جس کے لیے اللہ نے لکھا کہ حج کرنا ہے وہ آیا کہ نہیں آیا؟
بیمار ہے، مریض ہے، چل نہیں سکتا، لیکن مکے میں پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ ریڑیوں پہ بیٹھے ہیں، کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، چارپائیوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے ایک کمرے تک نہیں چل سکتے، لیکن لبیک کہا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، وہ مکے میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے دماغ میں ایک خلل ہے کہ جی جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی تو لکھ دیا ہے، تو پھر ہمیں اس کی سزا کیوں ملتی ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث نہ کیا کریں۔ سمجھیں مسئلہ، ہر چیز کے وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک پیمانہ ہے جس میں سونا وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہے جس میں ہیرا وزن ہوتا ہے۔ اگر ہیرے والے پیمانے میں اتنا بڑا پتھر اٹھا کے رکھ دو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پیمانہ ٹوٹ جائے گا لیکن وزن نہیں ہوگا۔ عقل کا بھی پیمانہ ہے، لیکن اس میں بھی وہی بات تل سکتی ہے جو عقل کے برابر ہے۔ جو باتیں عقل سے باہر ہوں وہ ہمارے عقل کے ترازو میں نہیں تل سکتی۔ پہلی بات تو موٹی یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے، اللہ کے فیصلے پہ ایمان ہے، اللہ کی قضا پہ ہم راضی ہیں۔ اب دوسری بات سمجھیں کہ لکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بندے کو اس گناہ پہ جبر کرتے ہیں، نہ۔ مسئلہ سمجھو، ذرا پوری توجہ رکھو گے، مسئلہ مشکل ہے، علم غیب کا بھی تقدیر کا بھی، تو اگر توجہ نہیں ہوگی پھر نہیں سمجھو گے۔ اس لیے درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں۔ آسان مثال میں بدلاؤں، آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ایئر کنڈیشن ہے، چلو ہم غریب ہیں لیکن مکے میں تو ہم سب نے دیکھ لیے نا کہ ایئر کنڈیشن ہوتا ہے جو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسے بھی ایئر کنڈیشن موجود ہیں جن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا معنی؟ ٹھنڈے کرنے والی بھی اور گرم کرنے والی بھی، اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ کول ہے اور یہ ہیٹ ہے، یعنی اگر سوئی اس جگہ کھڑی کرو گے اور چلاؤ گے سبز نشان پر تو یہ ٹھنڈا کرے گا، اگر سرخ نشان پہ رکھو گے چلاؤ گے تو یہ گرم کرے گا۔ اب گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی سوئی کو سرخ پہ رکھ کے چلا دے اور کمرہ گرم ہو جائے، یہ لکھنے والے کا قصور ہے یا سوئی پھیرنے والے کا قصور ہے؟ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس میں دونوں سسٹم ہیں، ٹھنڈے کرنے کا بھی اور گرم کرنے کا بھی۔ اب ہم نے ٹھنڈے پہ رکھا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لیکن اگر گرمی میں کوئی ٹھنڈے پہ اپنا گرم پہ رکھ دے یا سردی والے موسم میں کوئی ٹھنڈے پہ رکھ کے چلا دے اور سردی میں کانپنے لگ جائے اور کوئی کہے بھی کیا کیا، وہ کہے جی یہ لکھا ہوا جو تھا، تو لکھے ہوئے کا یا لکھنے والے کا قصور ہے یا استعمال کرنے والے کا؟ سمجھو مسئلہ، اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کے علم کامل کا کمال ہے کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد جو جو کام کرنے ہیں، ابھی میں پیدا بھی نہیں ہوا لیکن اللہ نے لکھ دیے ہیں، لیکن کرنے میں نے ہیں، اس نے لکھ کے جبر نہیں کیا ہے۔ سمجھے مسئلہ، کرنا میں نے ہے اپنے اختیار سے، لیکن جو میں نے کرنا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں واقعہ آتا ہے اور فرشتے لوح محفوظ سے ان کو شیٹ ملتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا تھا وہی ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں سبحانک
سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ مولا تیرے علم کا کمال ہے کہ ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد جو کرنا تھا وہ بھی تو نے لکھ دیا ہے، ورنہ نماز بھی تم اپنے اختیار سے پڑھتے ہو اور گناہ بھی تم اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تیرا اختیار اس کے تابع ہے، وہ اگر چاہے تو توڑ دے، وہ اگر چاہے تو بدل دے، ورنہ اگر ہم خود نماز پڑھنے کا اختیار نہ رکھیں پھر تو اللہ نے جبرن پڑھائی اور جبرن کا ثواب کوئی نہیں ہوتا، اور گناہ ہم اپنے ارادے سے نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ راستہ مکے جاتا ہے، یہ راستہ مدینے جاتا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، یہ راستہ رحمان کا ہے۔ رحمان کے راستے پہ 1,24,000 نبی کھڑا ہے، شیطان کے راستے پہ شیطان اور اس کی ذریت کھڑی ہے، اور اللہ نے ہمیں حواس خمس دیا ہے۔ ہم نبی کے کہنے پہ چلے تو کامیاب ہو گئے، اور شیطان کے کہنے پہ چلے تو برباد ہو گئے، ورنہ کرتے ہم ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے علم میں ہے، تو اس نے اپنے کمال علم سے ہمارے عمل کرنے سے بھی پہلے لکھ دیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو جبرن گناہ کرا کے سزا نہیں دیتے۔ اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اس لیے اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لیں۔ اب سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اب درود شریف پڑھیں، پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، جلدی جلدی وقت ضائع نہ کریں، جلدی جلدی بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں۔ جن نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھیں، جن نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں، جن نے پڑھا۔ اچھا جی، اب اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ فرماتے ہیں اندہ، اسی کے پاس ہے خزانہ غیب کی کنجیاں۔ کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اچھا سمجھو مسئلہ، کیوں فرمایا کہ کنجیاں اس کے پاس ہیں؟ غیب کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو اتنا ہی تو کافی تھا کہ غیب کس کے پاس ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ؟ کیا معنی سمجھو؟ پیسہ تو مالکوں کا ہوتا ہے، لیکن بینک کے کیشیئر کے پاس چابی ہوتی ہے، وہ کھول کے اس میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا غیب بھی میرا، غیب کے خزانے بھی میرے، اور اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہیں۔ میں نے کسی کو غیب پہ مختار نہیں بنایا، کسی کو چابیاں نہیں دی ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کا غیب ذاتی ہے اور ان کا غیب عطائی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، میں نے نہ غیب کا علم دیا نہ چابیاں دی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں چاہوں تو کچھ جزئیات غیب میں سے اپنے انبیاء پہ ظاہر کر دوں،
میں چاہوں تو اپنے اولیاء پر بھی ظاہر کر دوں، لیکن وہ جزئی غیب ہوتا ہے، اللہ ظاہر کر دیتے ہیں یا اللہ اطلاع کر دیتے ہیں۔ سارا قرآن کھول کے پڑھیں، ساری حدیثیں میرے مدنی کی دیکھیں کہ لفظ علم ہو آگے غیب ہو، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ انبیاء کے لیے آیا تو اطلاع علی الغیب کہ اللہ نے غیب پہ اطلاع کر دی، اظہار علی الغیب اللہ نے غیب ظاہر کر دیا، انباء عن الغیب اللہ نے غیب کی خبر دے دی۔ ورنہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اور خاصہ خدا کا کیا معنی؟ خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، کہ خاصے کا معنی جو اس میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی میں نہ پایا جائے۔ اب دیکھو جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ علم غیب کا مالک کون ہے۔ اچھا، اب نبیوں کا فیصلہ سنیں، کہہ دیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سب نبیوں پہ کروڑوں صلاۃ و سلام نازل فرمائیں۔ تمام انبیاء کا فیصلہ قرآن میں سنیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن، جس دن میں سارے رسولوں کو اکٹھا کروں گا، حاجیو سمجھو 1,24,000 نبی گزرا ہے، جن میں 313 رسول گزرے ہیں، اور 313 میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور پھر ان سب کا سردار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا۔ اور یاد رکھو، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول جو ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور جو نبی ہو وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو۔ رسول کا کیا معنی؟ شریعت والا، کتاب والا۔ اب دیکھو، موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، ہارون علیہ السلام نبی ہے، تو جب قیامت میں اللہ نے سارے رسولوں کو اکٹھا کر دیا تو نبی تو خود بخود ان کے تابع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے میدان میں دعا کر اللہ ہماری قبر اور حشر آسان فرما دے، اللہ عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب حشر سے بھی بچائے، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ قیامت کا میدان جب ہوگا اللہ فرمائیں گے سارے رسول جمع کرو، یوم یجمع اللہ الرسل۔ اور پہلا رسول کون ہے؟ یاد رکھو، نوح علیہ السلام۔ پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام، یاد رکھ لو۔ اور آخری رسول کون ہے؟ سیدنا، کہہ دو محمد الرسول اللہ، کہہ دو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت نوح سے لے کر سارے نبی کھڑے ہیں میدان حشر میں، اور پتہ ہے ان سے سوال کیا ہوگا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ فرمائیں گے میرے رسول، آج میدان حشر میں ساری امتیں بھی موجود ہیں، اولین و آخرین بھی موجود ہیں،
اور یہ مسئلہ سمجھ لو، لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان حشر عرفات ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ میدان حشر عرفات نہیں ہوگا، میدان حشر شام میں ہوگا، بیت المقدس۔ عرفات بھی گویا ایک حشر کا نمونہ ہے کہ جیسے مرنے کے بعد ہر بندہ قبروں سے کھڑا ہوگا، اسی طرح عرفات میں بھی ہر بندہ فقیروں کا لباس پہنے ہوئے، مردوں کا کفن پہنے ہوئے، دو چادروں میں کھڑا ہے، لبیک اللہم لبیک کی پکار ہے۔ تو یہ حشر کا نمونہ ہے، یہ میدان حشر نہیں ہے۔ میدان حشر جو ہے شام ہوگا۔ میرے پاک نبی کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک سے اٹھوں گا، اس کے بعد مدینے کے قبرستان جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا، اور فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، اور جب مکے والے آ جائیں گے مکے والوں کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کر میدان حشر شام کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تو میدان حشر شام ہوگا، تو میدان حشر ہوگا، اولین و آخرین کھڑے ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب موجود ہوگی، اور ان سب میں اللہ اپنے رسولوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور فرمائیں گے میرے رسول، میرے پیغمبر، مجھے یہ بتاؤ جب تم دنیا میں گئے تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پتہ نہیں کتنے دن مکے کے رہ گئے، ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو، پھر خدا جانے زندگی ہوگی، نصیب ہوں گے تو یہ منظر دیکھیں گے نا، پھر خدا جانے یہ گھڑیاں ملیں گی نہیں ملیں گی۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں تاکہ زبان پہ درود ہو، کان قرآن کی طرف ہوں، دل دماغ متوجہ ہو، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہ جی اللہ کا قرآن ہے، سارے رسول اکٹھے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے ماذا اجبتم، رسول کیا جواب دیں گے؟ قالوا، اب پیغمبروں کا رسولوں کا جواب سنیں، قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارے پیغمبر کیا جواب دیں گے کہ لا، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ نہیں؟ قالوا، سب کہیں گے لا علم لنا، میرا اللہ ہمیں تو تمام تفاصیل کا کوئی علم نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ انکا انت علام الغیوب، کہ تمام غیوب کے جاننے والا کون ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اچھا، سارے رسول کہتے ہیں کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں جی کہ پہلا رسول حضرت آدم خلیفہ ہے، نبی ہے، رسول نہیں۔ سب سے پہلا رسول شریعت لانے والا جس پہ اللہ نے شریعت بھیجی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کشتی پہ کھڑے ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، بیٹے کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، سوار ہو جا، ہمارے ساتھ مل جا، کافروں میں نہ ہو۔ بیٹے نے انکار کر دیا،
اور انکار کے بعد اللہ کا غضب آیا، دریا کی لہر آئی، بیٹا غرق ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ہاں جی، کس کو پکارا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ڈرتے ہو بھلا؟ نہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کو نہیں پکارا؟ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی شان ہمارے پیروں سے بھی کم تھی۔ بھائی ہمارے پیر مدد کو آ جاتے ہیں دریا میں، پیر فضل حق آ جاتے ہیں، معین الدین چشتی پہنچ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی۔ کس کو نادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي۔ نوح علیہ السلام نے پکارا کہ میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے، میری بیوی سے، یہ زبانی کلامی بھی بیٹا نہیں، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے، میری صلب میں سے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو بچا لوں گا۔ تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا صلب سے تو ہے، لیکن اس کے عمل تیرے عمل سے نہیں ملتے، عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، یہ کافروں میں سے ہے، اس کے لیے بخشش نہ مانگ۔ اور فرمایا فلا تسألنا، اور آئندہ سوال نہ کرنا، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، فرمایا جس چیز کا تجھے علم نہ ہو مت سوال کرو۔ اگر رسول عالم الغیب ہیں پھر علم نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اگر نبی عالم الغیب ہیں پھر نوح کا بیٹے کے لیے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کو ناراض کرنے کا کیا مطلب؟ اور بعض میرے بھائی لوگوں کے عقیدے برباد کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نوح تو عالم الغیب ہے، اس کو تو ذرے ذرے کا علم تھا، اس کو تو یہ بھی پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے اور اچھا ہے کہ برا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نوح نے دعا مانگی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح نے دعا مانگی کہ میرا اللہ کافروں کو برباد کر دے، کوئی زمین پہ کافر باقی نہ رہے۔ اللہ میاں اگر یہ زندہ رہیں گے، ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے، وہ بھی کافر ہوں گے،
تو اس آیت کو سامنے رکھ کے میرے بھائی دھوکہ دیتے ہیں یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں. وہ کہتی ہیں نوح کو تو علم غیب تھا کہ آئندہ بچے بھی کافر پیدا ہوں گے، اس لیے تو نوح خبر دے رہے ہیں، لہذا نوح عالم الغیب ہیں. لیکن مسلمانوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ایمان سے کہو یہ دعا نوح کے طوفان سے پہلے تھی کہ بعد میں؟ نیند میں بیٹھے ہو، یہ دعا جب مانگی تھی اللہ کافروں کو برباد کر، نوح کے طوفان آنے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ ہاں جی، ابھی تو طوفان نہیں آیا تھا نا، دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کو غرق کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، یہ دعا پہلے ہے. اچھا، اس میں اگر عالم الغیب ہیں، بیٹے کے لیے دعا طوفان کے بعد مانگی ہے کہ پہلے مانگی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھا بھئی؟ اگر پہلے علم غیب موجود ہے، جب طوفان آ گیا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سوال نہ کرو جس کا تجھے علم، تو اب اللہ کا فیصلہ مانے کہ ان مولویوں کا مانے کہ وہ عالم الغیب تھے؟ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ اب مسئلہ سمجھو، نوح علیہ السلام نے یہ بات کیوں کی تھی؟ ایک تو 950 سال نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید بیان کی، ایک نسل، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 9 نسلیں گمراہ ہوئی. تو انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ مولا جیسے ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، ان کے آنے والے بچے بھی مسلمان نہیں ہوں گے، ایک بات. اور دوسری بات اللہ نے وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمَنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی کہ نوح علیہ السلام جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں، لا چکے، اب ان کے بعد تیری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو یہ جب اللہ نے وحی کر دی تو پھر علم غیب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اتنے جلال میں ہیں، فرمایا کہ نوح علیہ السلام پھر نہ مانگنا، اگر مانگو گے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تیرا نام بھی علم والوں سے، نبوت سے کاٹ دوں، میں بے پرواہ ہوں. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. حضرت نوح نے کہا میرا مولا میری پناہ ہے، مجھے معافی دے دو کہ میں آئندہ بغیر علم کے کوئی سوال کروں، مجھے معاف کر دو. تو اب اندازہ ہوا کہ علم کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر اللہ ظاہر کر دے اس کی مرضی ہے، اور اللہ ظاہر نہ فرمائے، اللہ کے علم غیب میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اس کعبے میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ. یہ تو کئی دفعہ بنا ہے، لیکن قرآن میں جس بنا کا ذکر ہے وہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں بنانے کا. ویسے کعبہ تو کئی دفعہ بنا، فرشتوں نے بنایا، آدم نے بنایا، ادریس نے بنایا، ادریس کے بعد اولاد ادریس نے بنایا، پھر اللہ کا کعبہ جرہم نے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ جو ہے قریش نے بنایا. کعبہ تو کئی دفعہ تعمیر ہوا، لیکن قرآن نے جس کا ذکر کیا ہے وہ صرف سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حاجی ایمان سے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ صرف نبی نہیں بلکہ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ.
جن کے خاندان میں اللہ نے نبوت رکھ دی، اور حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی، اور دونوں اللہ کا کعبہ بنانے والے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے مکے میں، اپنے بیٹے کو تیار کر لیا، یہ کعبہ جو ہے ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھی جگہ، یعنی ایسے جیسے ٹیلا ہوتا ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ، آپ نے حکم دیا ہے کعبہ بناؤ، لیکن میں کعبہ کہاں بناؤں؟ اس کا طول کتنا ہو، عرض کتنا ہو، کتنا اونچا ہو، کتنا لمبا ہو، کتنا چوڑا ہو، کہاں بنیاد رکھوں، کہاں نشان لگاؤں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ جب تک آپ مجھے خبر نہیں دیں گے اس وقت تک میں کعبہ تعمیر کیسے کر سکتا ہوں؟ ایمان سے کہیں، اگر خلیل عالم الغیب ہے، اللہ کے کعبے کی بنیادوں کا بھی پتہ، آنے والا نبی ابو الانبیاء خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے پھر اللہ نے کیسے بتلایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل میرے خلیل کو کہہ دو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ہم بادل کو حکم دیتے ہیں کہ کعبے کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، جہاں سایہ ہو نشان لگا دو، وہی میرا گھر ہے۔ اچھا جی، کعبہ بنا لیا۔ کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم نے کیا دعا کی؟ دعا اب قرآن پاک، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ میرا اللہ تیرا گھر تو بن گیا ہے، اب تیرے گھر میں جو احکام، جو طواف، جو حج کے مناسک ہیں وہ ہمیں دکھلا دے۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ تیرے گھر کا طواف کیسے کریں، صفا مروہ کیسے دوڑے ہیں، مینا کیسے جائیں، عرفات کیسے جائیں۔ اللہ کا نبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ خلیل ہم تمہیں سکھلاتے ہیں، لیکن میرے گھر کا اعلان کر دو۔ میرا اللہ اعلان کر دو، فرمایا ہاں اعلان کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو لوگوں کو کہ خدا کا گھر بن گیا، حج پہ آؤ۔ دعا کر اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں بھی نصیب فرما۔ مسلمانوں جو آ گئے دعا کرو کہ اللہ پھر نصیب کرے۔ اور میرا ایمان ہے جو حاجی جنہوں نے آج تک کعبہ نہیں دیکھا وہ الگ بات ہے، جو کعبہ اور مکہ مدینہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی قدرت ہے، پھر اس کو چین نہیں آتا۔ گھر میں نماز پڑھے تو کعبہ یاد آتا ہے کہ ہائے وہ کیا وقت تھا جب میں کعبے میں کھڑا ہوتا تھا، ساری زندگی کہتا رہا منہ طرف قبلے کے۔ اللہ نے فرمایا حاجی اب تجھے میں خود قبلے میں کھڑا کر دیتا ہوں، اپنی آنکھوں سے قبلہ بھی دیکھ اور نیت بھی کر لے۔ جو حاجی دیکھ لیتا ہے نا اس کی پیاس نہیں بھولتی، وہ واپس جا کے پھر تیاری میں لگ جاتا ہے کہ مولا پھر حج آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اور اللہ سے جو دعا مکے میں مانگو گے، کعبے میں مانگو گے، ملتزم پہ مانگو گے، وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ اس لیے دل سے دعا کر لیں کہ جن کو حج نصیب نہیں ہوا اللہ نصیب کرے، اور جن کو نصیب ہوا اللہ بار بار نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ہر زندگی میں عرفات نصیب کرے، اور اللہ مکے مدینے کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی محبت میں موت آئے، اور جب مرنے کا وقت آئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ نے حکم دیا خلیل اعلان کرو کعبہ بن گیا، لوگوں حج پہ آؤ۔
حضرت خلیل اللہ نے عرض کیا، اس نے کہا اللہ میاں میں جو اعلان کروں بھلا کون سنے گا؟ کوئی ٹیلی ویژن تو نہیں لگا ہوا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا اس وقت، نہ کوئی ڈش لگے ہوئے تھے، اللہ کا کعبہ ہے، پہاڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل تیرے ذمے آواز دینا ہے، تم میرے حکم کی تعمیل کرو، آواز دو، آواز دینا تیرے ذمے ہے، اور تیری آواز کو ساری کائنات کے بندوں تک پہنچانا میرے ذمے ہے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جب ابراہیم نے آواز دی ہر بندے نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، یہ وہی لبیک ہے نا۔ اور یہ بھی موجود ہے جس نے ایک دفعہ کہا وہ ایک حج پڑے گا، جس نے 100 دفعہ کہا وہ 100 حج پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، کہتا ہے اللہ میاں میری آواز کیسے جانے گی؟ جب عالم الغیب ہو نبی، اس کو پتہ نہیں کہ اللہ پہنچا دیں گے، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اچھا عرفات کا معنی، عرفات گئے ہو نا، کہہ دو الحمدللہ، دعا کر اللہ منظور فرما لے، اور میرا تو ایمان ہے منظور نہ فرماتا تو ہمیں بلاتا ہی کیوں؟ میرا تو عقیدہ ہے جو آ گئے منظور ہے، اللہ منظور نہ کرے تو اسے کوئی ضرورت تھی ہمیں بلانے کی؟ راضی ہوا تو ہمیں بلایا ہے نا، اپنے گھر جو آنے دیا ہے۔ عرفات ہے تعارف، آپ کہتے ہیں نا جی آپ کا میرا تعارف ہے، یہ آپ سے معرفت ہے، پہچاننا ہے۔ تو اللہ نے جب ابراہیم کو سارے احکام سکھلا دیے تو جبریل نے پوچھا عرفتہ، سمجھ گئے؟ اب پتہ لگ گیا کہ کعبہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا کیا ہے، مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرف تو میں سمجھ گیا۔ تو اگر عالم الغیب ہو تو اس کو بھی احکام پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے آ کے کہنے لگے کہ ابا جان مہربانی کریں یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم باہر جا رہے ہیں پکنک منانے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، آپ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، باہر نہیں جانے دیتے، مہربانی کریں ہمیں ساتھ بھیج دیں، ہم جائیں گے، چلیں گے، پھریں گے، کھیلیں گے، واپس آ جائیں گے۔ ابا جان نے کہا کہ نہیں مجھے خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یوسف علیہ السلام پہ کوئی بھیڑیا حملہ کر دے۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے، مہربانی کریں ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بھائی کو لے کے چلے گئے، اور جانے کے بعد بڑا لمبا قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کو جب کنویں میں ڈال آئے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لگا دیا۔ اللہ کا قرآن وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے جناب رات کو روتے ہوئے آ گئے۔ قالوا یا ابانا، ابا ہم گئے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو بٹھا دیا سامان کے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ہم کیا کریں، ہم جنگل کا بھیڑیا ہے، کیا کر سکتے تھے، بڑا افسوس ہے، ہمارا بھائی جو ہے وہ چلا گیا، ہم ناکام لوٹ کے آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے چپ کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے یہ تمہارے جی کی گھڑی ہوئی بات ہے، جو کچھ کہہ رہے ہو یہ سچ نہیں ہے، لیکن میں صبر کروں گا،
واللہ المستعان۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اب دیکھو جناب، لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کو بھی میرے بھائیوں نے بدل ڈالا۔ وہ کہتے ہیں وہابی کو کیا پتا، یعقوب کو تو سارا علم تھا، انہیں تو پتا تھا کہ حضرت یوسف شہید نہیں ہوئے، بھیڑیا نہیں کھا گیا، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بنایا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن میں صبر کروں گا۔ وہ کہتی ہیں جناب یہ دیکھو علم تھا تو یعقوب نے کہا تھا۔ اللہ کے بندے سمجھو، یاد رکھو، اگر علم ہے تو باپ جا کے بیٹے کو کنویں سے نکالتا کیوں نہیں؟ نہ شریعت کیا کہتی ہے، تیرا بیٹا کنویں میں پڑا ہو پڑا رہے، وہیں ڈوب جائے۔ اللہ کا نبی اللہ کی شریعت کے خلاف کر رہا ہے کہ علم ہے۔ پتہ ہے کیسے کہہ دیا تھا؟ وجہ یہ تھی، علماء نے لکھا کہ جب قمیص کو لے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص لے آئے، خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب نے جب قمیص دیکھا تو فرمایا ما أَحَدتُّ الذِّئْبَ، فرمانے لگے بیٹے ایسا بھیڑیا تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو نہیں کاٹا۔ یہ علم غیب ہے یا علامت ہے سامنے؟ سمجھے بات کو؟ نے کہا ایسا بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا کہ قمیص اتار کے ایک طرف رکھ دیا، میرے بیٹے کو کھا گیا، پھر خون لگا گیا۔ انہوں نے کہا ایسا بھیڑیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام کو علم غیب نہیں، اگر علم غیب ہوتا فوراً کنویں پہ پہنچ جاتے، اپنے بیٹے کو نکال لیتے، اتنا فراق برداشت نہ کرتے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے آصفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ یوسف کے فراق میں حضرت یعقوب نے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں یعقوب اندھے ہو گئے وہ غلط کہتے ہیں۔ اندھا ہونا نبی کی شان نہیں ہوتی، اندھا ہونا عیب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو عیب سے پاک پیدا کرتے ہیں۔ نبیوں میں نہ ظاہر میں عیب ہوتا ہے، نہ باطن میں عیب ہوتا ہے، نہ ان کے کردار میں عیب ہوتا ہے، نہ ان کی گفتار میں عیب ہوتا ہے۔ یہ بڑا قرآن کا غلط ترجمہ ہے۔ اگر اندھے ہوتے تو قرآن اعمیٰ کا لفظ کہتا، قرآن کہتے وبی عزت کہ آنسو بہانے سے زیادہ رونے سے آنکھیں سفید ہو گئیں، سیاہی پہ پانی کا غلبہ آ گیا۔ لیکن یہ مانا نہیں نعوذ باللہ کے پیغمبر اندھے ہو گئے۔ اللہ اپنے نبیوں کو ہر عیب سے پاک رکھتے ہیں۔ ہر نبی عیب سے کہہ دو پاک ہوتا ہے۔ اللہ ان کے جسم میں بھی کوئی عیب نہیں رکھتے ہیں اور کردار میں بھی کوئی عیب نہیں رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا فراق ہے، مدتیں گزر گئیں، یوسف جوان ہو گئے، بادشاہ بن گئے مصر کے۔ بھائی آئے، بڑی لمبی قرآن میں بات موجود ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب کو کیوں یقین تھا؟ یاد رکھو کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرے یوسف نے جو خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين کہ میرا ابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب کو پتا تھا کہ خواب سچا ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ میرے بیٹے کو اونچا کر دیں گے، اتنی شان دیں گے کہ سب بھائی بھی نیچے رہ جائیں گے، سب ماں باپ سے بھی عظمت میں اللہ بڑھا دیں گے۔ اسی خواب کی یقین پہ یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ نے خبر دینی چاہیے، حضرت یوسف کو جب بھائی ملے، انہوں نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، کہ میرے بھائی کیا لے جاؤ؟ میرا قمیص لے جاؤ۔ پہلے بھی تو تم قمیص لے گئے تھے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بھی تم کیا لے گئے تھے؟ جھوٹا خون لگا کے، اب تو سچا لے جاؤ۔ اب جھوٹا قمیص نہیں، سچا قمیص لے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی، میرے ابے کی آنکھوں پہ میرا قمیص رکھ دو، اللہ کی رحمت ہوگی، یوسف کا معجزہ ہوگا کہ اللہ میرے ابے کی آنکھوں کو خوشی میں پھر روشن فرما دیں گے، اور سارے کے سارے مل کے مصر میں آ جاؤ۔ یہاں سے قمیص نکلا ہے مصر سے 8 دن کا فاصلہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے پوتوں کو بلایا، اپنی پوتیوں کو، نواسیوں کو بلایا، اپنے بہوں کو بلایا، اور جب سارے اکٹھے ہو گئے کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہنے لگے میرے بچوں آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ میرا اللہ، کنویں میں یوسف موجود ہے تو خوشبو نہیں پہنچی، اب قمیص نکلا تو خوشبو پہنچ گئی۔ میرا رب چاہے تو قمیص سے خوشبو پہنچا دے، اور نہ چاہے تو خود یوسف کا پتہ نہ بتلائے۔ کنویں میں موجود ہیں، حضرت یعقوب کے قریب ہیں، لیکن نہ خوشبو پہنچی نہ اطلاع پہنچی، اور قمیص یہاں سے نکلا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ اب بیٹو نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ ابا جان تجھے تو بس وہی پرانا خیال ہے، ہر وقت یوسف کے خیال میں غائب ہو۔ اب یوسف کہاں رہ گیا؟ کچھ وقت گزرا، جب قمیص آیا تو کیا؟ قال انی اعلم من اللہ، کہا بیٹے مجھے اللہ نے جو علم دیا تمہیں نہیں دیا، اللہ نے مجھے خوشبو پہنچا دی ہے۔ تو اب سمجھے مسئلہ، ایمان سے کہیں، علم غیب ہوتا تو رونے کی ضرورت نہیں، علم غیب ہوتا تو کنویں سے نکالا کیوں نہیں، علم غیب ہوتا تو مصر میں بکنے کی خبر کیوں نہیں، علم غیب ہوتا تو حضرت یوسف قید میں گئے تو خبر کوئی نہیں۔ جب سارے باپ سب آ گئے تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی شان دیکھیں۔ لیکن افسوس ہے اللہ کے قرآن کو لوگوں نے بدلا۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہاں بھی نہیں مانتے، یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا، تو جب پیغمبر کو سجدہ جائز ہے تو پیغمبر کے وارث اولیاء کو بھی سجدہ جائز ہے۔ دیکھو کیسا قرآن سمجھا ہے انہوں نے۔ ان کے مسئلے ہوتے سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ بھئی انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ کہتے ہیں جی آدم کی جب توبہ قبول نہ ہوئی
اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ اوپر دیکھا عرش پہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر حضور کا تصور کر کے حضور کے نام کو چوما، حضور کے نام کا واسطہ دیا، تو اللہ پاک نے آدم کی توبہ قبول فرما لی۔ یعنی وسیلے کا مسئلہ ڈھونڈا تو آدم سے، اور واسطے کا مسئلہ ڈھونڈا تو آدم سے، انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ڈھونڈا تو آدم سے، سجدے کا مسئلہ ڈھونڈا تو یعقوب سے۔ کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ پڑھ لو ایک دفعہ، ڈرتے ہو؟ تم نے آدم کا پڑھا ہے، یعقوب کا پڑھا ہے، یوسف کا پڑھا ہے، تو پھر ان کی شریعت کے ہم تب ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی، نہ ہم نے کلمہ کس پیغمبر کا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آج اللہ آدم کو زندہ کر دیں، وہ بھی میرے مدنی کی شریعت پہ چلے گا۔ نہ ایمان سے کہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، کس کی شریعت پہ چلیں گے؟ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کس کی شریعت پہ چلیں گے؟ یعنی پہلے نبی تو چلیں محمد مدنی کی شریعت پہ، تم چلو آدم کی شریعت پہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے ڈھونڈتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ اور یاد رکھو، کہتے ہیں جناب وہابیوں کو کیا پتا، اللہ نے فرشتوں کو سب کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے نہ کیا تو وہ کیا بن گیا؟ ابلیس بن گیا۔ وہ کہتے ہیں جب آدم کا سجدہ جائز ہے تو آدم کی اولاد کا سجدہ بھی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ خود نکال لیا۔ اچھا، ایمان سے کہیں، کس نے؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا کہ نہیں؟ ہاں جی، کیا ہے، بالکل کیا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کس نے حکم دیا؟ اور اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، جس نے نہ مانا وہ ابلیس بن گیا۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرو ما سوا میرے، جو یہاں بھی حکم نہیں مانے گا وہ ابلیس بن جائے گا۔ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ حکم دے گا تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیں گے، اللہ حکم نہ دے تو مقام ابراہیم کو بوسہ نہیں دیں گے، ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اب